بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں ایک زوردار احتجاجی تحریک اب پرتشدد اور خونی شکل اختیار کر گئی ہے۔ میرا روز اول سے اس تحریک کے حوالے سے، اس احتجاج کے حوالے سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کے ظاہری مطالبات ہیں اور تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی اس تحریک میں اپنے انہی مطالبات کو جو اس کی کمیونٹی کے جذبات کے عکاس کرتے ہیں، جو اس سوسائٹی کے جینون مسائل اور معاملات ہیں، ان کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں ہر تحریک کے پیچھے کچھ ذہن، کچھ منصوبے اور کچھ ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تحریک آزاد کشمیر میں اس کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ آزاد کشمیر ہمیشہ سے اس کو پاکستان کے وسیع تر کینوس میں ہمیشہ سے سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے اور اسی خانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی سینسٹیوٹی کو قومی مفاد کے لبادے میں اور اس کے پردے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے۔ یہاں کی سیاسی سرگرمیوں کو، یہاں کی جو مخالفانہ سرگرمیاں ہیں، یہاں مخالفانہ آوازیں ہیں یا مخالفانہ کردار ہیں، ناپسندیدہ شخصیات ہیں، ان سب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اسی درجے میں رکھا گیا ہے اور ان کو اسی زاویے، اسی اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آزاد کشمیر کے انتہائی کنٹرولڈ علاقے میں حکومت اور ریاستی اداروں کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنی زوردار تحریک نہیں چل سکتی۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں، یہ بات ابھی کھلنا باقی ہے۔ ہو نہ ہو اس کا جو بنیادی تعلق ہے وہ پہلے آزاد کشمیر کے انتظامی وجود کو ڈاؤن گریڈ کرنے سے ہے اور اس کے موجودہ سٹیٹس کو کم کرنے سے ہے، اور پھر اس کا اگلا جو مرحلہ ہے یا اس کا جو تعلق بنتا ہے وہ اس آزاد کشمیر کی جغرافیائی جو قطع و برید سے ہے۔ اور کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں پوری طرح آئی ایم ایف کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ذریعے کچھ ایسی بیرونی فورسز جو پرو انڈیا ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، یعنی امریکہ اگر صاف کہا جائے تو اس وقت وہ بھارت کا اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ یعنی دنیا میں صرف دو تصویراتی شراکت دار ہیں بھارت کے، جن میں ایک امریکہ کے، جن میں ایک اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے۔ تو یہ شرائط آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے وجود کو اس انداز سے مختصر کیا جائے، قطع و برید کی جائے کہ یہ اس وسیع تر علاقائی کینوس میں کسی مشکل کا باعث نہ ہو۔ جو پیس پروسیس چل رہا ہے، جو آگے بڑھے گا، سری نگر کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا اس میں باقی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو نہ صرف پاکستان میں بہت سے لوگوں کو گوارا ہے، بلکہ آزاد کشمیر میں بھی اس کی ریزسٹنس موجود ہے، کیونکہ آزاد کشمیر گو کہ پوری اسٹیٹ کا ایک ایسا کٹا پھٹا حصہ تھا کہ جس کا کوئی ایک کلچر، ایک زبان اور ایک واضح طور پہ ایک لاہ عمل نہیں تھا۔ یعنی یہ ایک اچانک اور الٹپ ہونے والی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والا ایک علاقہ تھا۔ لیکن گزشتہ 75-76 برسوں میں اس علاقے میں ایک اشتراک کا ایک کلچر ڈیولپ ہوا۔ اس علاقے میں ایک آزاد کشمیر اور کشمیریت کا ایک جذبہ اور ایک عنصر بہت تیزی کے ساتھ مضبوط ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود حکومت پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی کے تحت اس خطے کو ایک نیم خود مختار قسم کے علاقے اور خطے کی جو شناخت دی تھی، حیثیت دی تھی، اور جس میں اس کی الگ پرچم، الگ قومی ترانہ اور دوسرے یعنی الگ سپریم کورٹ، اور اس کی حیثیت ایک نیم خود مختار اور ایک ایسے علاقے کی تھی کہ جو وفاق کا حصہ نہیں تھا، یعنی آئین پاکستان میں یہ کے تحت یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس چیز نے آزاد کشمیر کے اندر کشمیری جذبات کو ایک ڈیولپ بھی کیا، ان کو مضبوط بھی کیا۔ اس لیے یہ بات بہت سے لوگوں کو آزاد کشمیر میں گوارا نہیں ہو سکتی کہ اس خطے کے حصے اس انداز سے بکھرے کر دیے جائیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جو قدیم صدیوں کی شناخت ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے، وہ پوٹھوہار کا حصہ بن جائیں، وہ مانسیرے کا حصہ بن جائیں،
یا وہ کسی اور علاقے کا حصہ بن جائیں. شاید اس کو بہت سے لوگ تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت مضبوط حلقہ ایسا ہے کہ جو کشمیریت کی بنیاد پر سوچتا ہے، کشمیری نیشنلزم پر یقین رکھتا ہے، کشمیری اپروچ رکھتا ہے، جو بہت حد تک آزاد کشمیر کے پیر و جواں میں اب بڑی سرائیت کر گئی ہے. اس کے لیے شاید یہ ساری صورتحال قابل قبول نہ ہو، اور وہ رجسٹ کرے گا، اس معاملے میں رجسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو پنچ کا سینٹیمنٹ ہے اس تحریک کے اندر، اور جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے، وہ واضح یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا کہ جس کا مقصد اس ریاست کی آخری نشانی کو، اس کی شناخت کی آخری علامت کو ختم کرنا مقصود ہو. ابھی ایک ویڈیو میں، ایک ولاگ میں نے آپ کو یہ سنایا تھا کہ کس طرح کا یہاں جو ایک مزاحمتی کلچر اور مزاحمتی ادب تخلیق ہو رہا ہے. اور یہ پنچ کا وہ سدن بیلٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ ریزسٹنس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور جہاں سے ایسے فیصلوں کے خلاف ریزسٹنس ہونے کا پورا امکان موجود ہے. اس کا مائنڈ سیٹ دیکھ کے، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے، اس کی لینگویج دیکھ کے آج بھی ہول اٹھتے ہیں، خوف آتا ہے کہ آگے چل کر اگر کوئی ایسا فیصلہ اسلام آباد کے جو پالیسی ساز ہیں کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو اس کو اس خطے میں، اس علاقے میں کس حد تک مشکل درپیش ہوگی. یہ اس علاقے کے راولاکوٹ کے قاری نصیر ہیں، جو اپنی تقریروں کے حوالے سے، اپنے نعروں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور لوگوں کا لہو گرماتے ہیں. ان کی ایک ویڈیو اور ان کا ایک انداز بیاں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. تو اس پس منظر میں یہ آوازیں اب اٹھنے لگی ہیں جب مظفر آباد میں ایک بار پھر معاملہ حل ہوتے ہوتے پرتشدد رنگ اختیار کر گیا یہ سارا معاملہ، کہ جس میں جو پی سی اور ایف سی کے قافلوں پر حملے ہوئے اور لوگوں نے پتھراؤ کیا، اور اس کے نتیجے میں اسٹریٹ فائر کیا پی سی کے جو اہلکار ہیں انہوں نے، تو جس کے نتیجے میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس نے اس ساری صورتحال کو، رینجرز اگر آزاد کشمیر کی حدود سے باہر چلے گئے تھے تو ان کو واپس بلایا گیا. اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو رہے تھے تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا ہاتھ تھا جو اس معاملے کو مزید خونی بنانا چاہتا تھا. جو سب انسپیکٹر عدیل قریشی ہے، اس کے لہو سے یعنی خواہش اور یہ ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا تھا، لیکن کوئی ایسی فورس تھی کہ جو اس معاملے کو مزید خراب کرنا چاہتی تھی، جس کے نتیجے میں مظفر آباد میدان جنگ بن گیا. خواتین نے، بچوں نے اور سوسائٹی کے ہر طبقے نے رینجرز کے خلاف اس کارروائی میں بھرپور حصہ لیا، اور ایک انتقام اور ایک نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے. ایسے میں آزاد کشمیر میں ایک بار اس سسٹم کی جو بساط لپیٹنے کی افواہیں اور گونج ایک بار پھر تو کیا پہلی بار سنائی دینے لگی ہے. عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چودھری انوار الحق جو وزیر اعظم ہیں ان کو ہٹانے کی بات ہو سکتی ہے، اس پر یہ منتج ہو سکتی ہے. لیکن اب کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس سسٹم کی ہی بساط لپیٹنے کی ایک تیاری ہو رہی ہے، جس میں یعنی یہ حکومت کا سارا ڈھانچہ ختم کر کے یہاں 1977 والا جو سیٹ اپ ہے، جنرل حیات خان طرز کا ایک سیٹ اپ، کہ جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگانے کے بعد، اقتدار سنبھالنے کے بعد، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی خان عبدالحمید خان اور سردار محمد ابراہیم خان کی حکومت ختم کر کے یہاں ایک فوجی حاضر سروس بریگیڈیئر محمد حیات خان کو، جو راولاکوٹ کے ہی سدن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہاں کا چیف ایگزیکٹو بنا کر بھیجا تھا. اور اس وقت
پھر وہ طویل عرصے تک آزاد کشمیر میں حکومت کرتے رہے، اور ان کو پھر ایک اور میجر جنرل ریٹائرڈ، وہ بھی کشمیری تھے، عبد الرحمن خان، انہوں نے ان کو ریپلیس کیا تھا، جس کے بعد پھر 1985 کے انتخابات ہوئے، جس میں ایک جمہوری اور پارلیمانی نظام کا دوبارہ احیاء ہو گیا اور آغاز ہو گیا۔ ایک بار پھر ایسا کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اس موجودہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو لانے کے لیے کسی ریٹائرڈ جرنیل کی تلاش ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکنا، اس سسٹم کی بساط لپیٹنے پر نہیں رکنا، بلکہ جو آزاد کشمیر کے مجموعی طور پر پورے کشمیر کے تناظر میں جو آزاد کشمیر کے مستقبل کے فیصلے ہونا ہیں، وہ اس نئے چیف ایگزیکٹو سیٹ اپ سے لیے جائیں گے۔ لیکن یہ، اور وہ جو جنرل حیات خان ہوگا، جو پہلے بریگیڈیئر تھے، پھر ان کو ریٹائر کرتے ہوئے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی تھی، اور وہ آزاد کشمیر سے اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئے تھے، اور ان کی جگہ ایک ریٹائرڈ جنرل عبد الرحمن نے یہاں کا جو عنان اقتدار ہے وہ سنبھالی تھی۔ تو اب اگر آزاد کشمیر میں اس پارلیمانی اور جمہوری سسٹم کو لپیٹنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم لایا جا رہا ہے چیف ایگزیکٹو طرز کا، نیم فوجی حکومت کا، تو یہ صرف آزاد کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی رفتہ رفتہ اسی چیز کی کوئی ریہرسل ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ اس معاملے میں استعمال کیا جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ، اگر اس ایسے کسی منصوبے پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو پھر آزاد کشمیر میں یہ سلسلہ یہی نہیں رکنا، پھر یہ انتظامی سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ یہ جغرافیائی سیٹ اپ کی طرف بھی یہ ہاتھ بڑھنا لازمی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسی فیصلے ہوئے ہیں، بہت سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی چوٹیوں پر، سیاحتی مقامات پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور یہاں اس انداز سے سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے بالکل ہومیوپیتھک طرز کا ہو جائے، اور یہ کوئی اس میں ریزسٹنس نہ رہے، کوئی شناخت نہ رہے، کوئی اس میں اپنے خودی اور انا کی کوئی صورتحال نہ رہے، بلکہ یہ صرف ایک چراگاہ سی بن جائے، ایک سیرگاہ سی بن جائے، اور اس کا جو نظریاتی ایلیمنٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے، جو سری نگر کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اس کو محدود اور کمزور کر دیا جائے۔ تو اگر یہ اگلے مرحلے میں یہ سارے معاملات ہونا ہیں، پھر آزاد کشمیر کی جغرافیائی تحلیل سے کم پر یہ بات جا کر نہیں رکے گی، لیکن آزاد کشمیر کی جغرافیائی تحلیل سے پہلے یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں قوم پرستانہ جذبات جو ہیں وہ بہت گہرے اور بہت نیچے تک سرایت کر گئے ہیں سوسائٹی کے اندر، بالخصوص پنچ بیلٹ اور دوسرے بہت سے علاقوں میں، بلکہ اب یہ ایک عوامی تحریک بن چکی ہے۔ لوگ اپنی شناخت پر اصرار کر رہے ہیں، لوگ اپنی حیثیت پر اصرار کر رہے ہیں، لوگ اپنی تاریخ اور ماضی پر اترانے لگے ہیں، اور اس میں پھر جو محرومیاں ہیں انہوں نے ایک اضافی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک نئی مشکل اور ایک نئے دلدل میں قدم رکھنے کی ایک صورت بنے گی۔ اس لحاظ سے ہم اسلام آباد کے منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا تجربہ جو کرنے وہ جا رہے ہیں اگر اس آڑ میں، اس پردے میں، تو پھر فی الحال اس کو معافی رکھنا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔